السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قربانی کے مسائل اور فضائل کے قسط نمبر 6، جس میں قربانی کے مسائل بیان ہوں گے، اور سب سے پہلے جو مسئلہ بیان ہوگا وہ مالدار آدمی اور غریب آدمی کی قربانی کے جانور کا، کہ ایک مالدار آدمی کی گائیں خریدتے وقت شریک کرنے کی نیت نہ تھی، بلکہ پوری گائیں اپنی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ تھا، تو اب اس میں کسی اور کو شریک کرنا بہتر نہیں، لیکن اگر شریک کر لیا اور قربانی کی تو قربانی درست ہو جائے گی۔ اگر مالدار کے بجائے غریب آدمی نے پوری گائیں اپنی طرف سے کرنے کی نیت سے خریدی تو اس کے لیے شریک کرنا جائز نہیں، لیکن اگر کسی کو شریک کر لیا تو جس کو شریک کیا ہے اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن اس غریب پر واجب ہے کہ جتنے حصے اس نے دوسروں کو دیے ان کا تاوان اس طرح ادا کرے کہ اگر ابھی قربانی کے دن باقی ہے تو اتنے حصے اور قربانی کر دے، اور اگر قربانی کے دن گزر گئے تو ان حصوں کی قیمت مساکین اور فقراء کو تقسیم کرے۔ ایک شخص نے اپنی قربانی میں پوری گائیں یا پورا اونٹ ذبح کیا تو کل کا کل واجب قربانی میں شمار ہوگا، اور اگر ایک شخص نے اپنی قربانی میں 2 بکریاں ذبح کی تو ان میں سے ایک واجب اور ایک نفل ہو جائے گی۔ 7 آدمیوں نے قربانی کے لیے گائیں خریدی، پھر قربانی سے پہلے ان میں سے ایک مر گیا، تو اگر اس کے وارثوں نے جو سب بالغ ہو میت کی طرف سے قربانی کرنے کی اجازت دے دی تو سب کی قربانی درست ہو جائے گی، اور اگر اجازت لینے سے پہلے باقی شرکاء نے قربانی کر دی تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی۔ اسی طرح اس مسئلے کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جنہوں نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور قربانی کرنے سے پہلے ذبح کرنے سے پہلے ان میں سے ایک شریک کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے وارثوں سے جو بالغ ہوں، یعنی میت کے وارثوں سے قربانی کرنے کی اجازت مانگنی پڑے گی۔ اگر انہوں نے اجازت دے دی تو اس کے بعد سب کی قربانی درست ہو جائے گی، اور اگر اجازت لینے سے پہلے اس تمام شرکاء نے قربانی کر دی اور اجازت ان وارثوں سے نہیں لی تو فرماتے ہیں کسی کی قربانی بھی جائز نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مسائل کو خود بھی سیکھنے کے لیے اللہ ہمیں توفیق دے، اوروں تک اس کو پہنچانے کا اللہ ہمیں ذریعہ بنائے۔ اجازت دیجیے، آنے والے نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی اور ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔